اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. زندگی کھانے کے لیے ہے یا کھانا زندگی کے لیے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. میں سچ کہتا ہوں میں سوچ نہیں سکتا تھا میں مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ان کے کھانوں کی عیاشیوں کو سمجھتا. میں RSS کے کیمپوں میں گیا ہوں. سنو کان کھول. میں پرچارک کیندروں میں گیا ہوں. میں RSS کے مرکز میں گیا ہوں. میں ناگپور میں RSS کے کیندر میں گیا ہوں. میں مہاتما گوتم بدھا کی تحریک چلانے والوں کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوں. میں رشیکیش میں گایتری پریوار کے مرکز میں 3 دن رہا ہوں. تم بددعائیں کرتے ہو ان کافروں کے لیے. 50 سال تک تم قنوت نازلہ پڑھتے رہو گے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا. اس لیے کہ میں ان کے نیچے سے لے کر اوپر تک کے لوگوں کو انتہائی سادہ کھانا کھانا ہوا. تصور نہیں ہے ان کے یہاں کھانوں پر پیسہ خرچ کرنے. اور ہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت. اب تو شرم آتی ہے جب میرے پاس یہاں تو اب آنا شروع ہوئے میرے غیر مسلم تعلقات والے مختلف تنظیموں کے لوگ اب یہاں بھی آنے لگے. وہاں تو بہت آتے تھے میرے پاس لکھنؤ. میرے ہر مہینے کی مجلس میں کم سے کم 400 500 غیر مسلم لوگ ہوتے. اب یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ کیا کھانے پینے کا کتنا پیسہ خرچ. وہ بہت تعجب کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان میں سے ایک لیڈر کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے ہاں ہمیں اپنے کارکرتاؤں کو لے کر آنے میں اب ڈر لگنے لگا ہے. اس لیے کہ آپ کے ہاں ہم لاتے تھے سدھارنے کے لیے لیکن آپ کے ہاں کے کھانے کھا کر ان کی عادتیں بگڑ جائیں گی. اس لیے ہمیں لاتے ہوئے ڈر. میں نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے. میں مجموع میں خطاب کر رہا ہوں. جب اس سے کام نہیں چلے گا تو اکیلے میں کسی سے بات کروں گا جس کی یہ بیماری اور جب اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو پھر میں وہ قدم اٹھاؤں گا جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. نو سال کی میری عمر رہی ہوگی. میرا 90 میں داخلے کا پہلا سال ہے. میں دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر آیا. بہت بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہاں بیٹا ابھی نہیں کیا پکایا ہے. میں نے پوچھا. بچے پوچھتے تو میری والدہ نے کہا کہ آج بھنڈی کی سبزی. میری منہ سے نکلا بس مجھے پسند نہیں ہوگی یاد تو نہیں آیا لیکن مجھے کچھ عجیب طرح کا میرے منہ سے جملہ نکلا. بس وہ ماں جس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا. بالکل نہیں ڈانٹا. مارنا تو دور کی. صرف کبھی کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی اور اسی سے ہم بھائی بہن سہم جاتے. کبھی نہیں ڈانٹا لیکن وہ ماں اس دن سراپا جلال بن گئی. سراپا جلال سراپا غضب. اٹھی اور کہنے لگی کرتا اتارو. میں کانپنے لگا ڈر گیا. کرتا اتارو سن نہیں رہے. میں نے کرتا اتارا. بنیان اتارو. کوئی رسی یا کوئی زاربند اتارا. مجھے دونوں ہاتھ باندھ دیے میرے دونوں پیر باندھ دیے اور مجھے پلنگ سے باندھ دیا اور کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طرح کہتے ہیں تم فرعون کی اولاد ہو تمہیں کھانا نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کرو. میں بند گیا روتا رہا. ایک لقمہ نہیں دیا انہوں نے. بھوکا پیاسا. عصر کی نماز کے وقت آ گیا. کھولا کہا وضو کرو کرتا بنیان پہنو مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے فوراً آؤ.
میں پھر فوراً واپس آیا، پھر میرے کپڑے اتروائے گئے، پھر میرا ہاتھ اور پیر باندھے گئے، پھر مجھے پلنگ کی پٹی سے باندھ دیا گیا، پھر مغرب تک بنا رہا، پھر مغرب میں کھولا گیا، پھر مسجد بھیجا گیا، پھر مسجد سے واپس آیا، پھر باندھ دیا گیا اور پھر روتا رہا۔ میری ماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ نہیں، یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں، یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی میں۔ اب کیا کرتا میں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، روتے روتے میرے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اللہ کو رحم آیا اور میری بڑی بھابھی وہ والدہ سے ملنے، ہم لوگوں کے ملنے کے لیے آ گئی۔ تھوڑی دور پر ان کا مکان تھا، فرشتے رحمت بن کر آئیں، مجھے بندھا ہوا دیکھا، میں ان کو دیکھ کر چیخ چیخ کے رونے لگا کہ مجھے کھلوا دیجیے، مجھے کیا ہوا کیا؟ تو والدہ سے پوچھا، والدہ نے پوچھا اس سے پوچھو کیا کیا اس نے، پوچھو اس سے۔ تو میں نے کہا کہ بھنڈی، میں نے پوچھا کہ بھنڈی پکی ہے، انہوں نے کہا ہاں بھنڈی پکی ہے، بس میں نے اون کر دیا۔ تو بس والدہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں، میرے گھر میں یہ نہیں چلے، بالکل نہیں چلے۔ تو انہوں نے بیچاریوں نے سفارش کی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تو آپ اجازت دے دیجیے۔ ان بھابھی نے مجھے کھولا، پھر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ اللہ میری ماں کو اجر عظیم عطا کرے، وہ میری حساسیت آج تک ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ کسی کھانے کو گھٹیا کہنا مجھے کفر لگتا ہے، کفر۔ کس طرح برداشت کرتا ہوں میں اس بات کو، میرا اللہ جانتا، میرا اللہ جانتا۔ جی چاہتا میں جوتا نکال کر اس خبیث کو ماروں، ننگا کر کے اس کو ماروں جو کھانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شیدائی ہے، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا، اس کو ہوٹل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ ہوٹل کا کھانا جانتے ہو کس طرح کا ہے؟ خدا کی قسم، جب تک مجبوری کی ضرورت نہ ہو تب تک ہوٹل کا کھانا کھانا کبھی نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا۔ کیا لوگوں نے سمجھائے، کیا ہے دین، داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے۔ یہ تماشا ہے، تماشا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افطار کر لیتا ہوں، کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں ڈوبا ہوا انسان میرا کھانا نہ پکائے۔ یہ تو مقام ہے ہمارے بزرگوں کا، اور ہم جا رہے ہیں کافروں، مشرکوں، ناپاکوں، جنوبیوں، بدکاروں اور فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ سے کھانا کھا کر، اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنک فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جیلیٹن ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جیلیٹن حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ کوئی چائنیز فوڈ جیلیٹن کے بغیر نہیں بنتا، کوئی جنک فوڈ جیلیٹن کے بغیر نہیں بنتا۔ ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ خنزیر کھا رہے ہیں، خنزیر، انہیں کچھ خبر نہیں۔ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ ان کے فجر کی نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو، اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تہجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس، اس بندے کو جگا دو، اس بندے کو جگا دو، تہجد کا وقت آ گیا، میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سنا دو، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تب تو تہجد سے آگے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیث کھانا گھسا، حرام کھانا گھسا۔
بڑی دور تک کی کیا اثرات ہیں سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے پیپسی کولا کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے جنک فوڈ کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میک ڈونلڈ کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے؟ احمقوں، میں آج میں اپنے لہجے کو سخت ترین گزارا ہے. او بیوقوفوں اے عقل کے دشمنوں، تم پڑھے لکھے سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم ایک نیٹ پر جا کر پیپسی کا فارمولا نہیں پڑھ سکتے؟ تم جا کر میک ڈونلڈ پر ریسرچ نہیں کر سکتے؟ میک ڈونلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوشت پکڑا گیا. پہلے گھوڑوں کے گوشت کی خبر آئی، گدھوں کے گوشت کی خبر آئی. انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو چھپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میک ڈونلڈ میں استعمال ہے. اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کیمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، نفرت کا، ریوولٹ کا، بڑوں کے کی بات کے نہ ماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اور وہ یہ سارے ڈرنکس میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چائنیز فوڈ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کیمیکلز ہیں جن کیمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استادوں، اپنے پیر، اپنے شیخ اس کے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا. ہمارے مشائخ اور اکابر ریسرچ کر کے تھکے جا رہے ہیں، لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجوان، یہ بے حس نوجوان سننے پر آمادہ. کیوں یہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بن گئے؟ کیوں آج کل کے مریدین اپنے شیخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں؟ کیوں یہ شاگرد اپنے استاد کے خلاف؟ اس لیے کہ ان کو وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، وہ ڈرنکس پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو.